بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ میں اللہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کا ترجمہ ہے تمام تعریف اللہ کی ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب میں نے پچھلے ایپیسوڈز میں تقوی اور اللہ کی محبت کے بارے میں بات کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں ہی ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے اندر تقوی ہے کیونکہ آپ دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، آپ اللہ کی خوشی کے لیے جہاد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، آپ اچھے اعمال بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کون سی ڈائریکشن میں جانا ہے، اسلام کا راستہ کون سا ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تقوی اور اللہ کی محبت ہونے کے باوجود ہمارے دل میں خوف بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ سٹریس اور انگزائٹی ہوتی ہے، اور جب ہمیں یہ آخر کار سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں مزید انگزائٹی اور سٹریس ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگوں کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے زندگی میں بہت انگزائٹی اور سٹریس آ جاتی ہے۔ اور پھر جب ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اتنی محنت کرنے کے باوجود لوگ کبھی ہم سے خوش نہیں ہو سکتے، تو ہمیں مزید سٹریس اور انگزائٹی محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر ان تمام چیزوں کے علاوہ ہمیں فیوچر کا بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے۔ ہم اکثر یہی سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوا تو پھر میں کیا کروں گی، اگر یہ ہو گیا تو پھر میں کیا کروں گی۔ اور جب اس قسم کا خوف، انگزائٹی، سٹریس بہت زیادہ ہو جائے تو تب ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ قرآن سے بھی ہمیں سکون نہیں ملتا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر تقوی بھی ہے، دل میں اللہ کی محبت بھی ہے، تو ہم کہاں پر غلط ہیں؟ سورہ فاتحہ جو قرآن کا سب سے پہلا چیپٹر ہے، اس میں اللہ ہمیں شروع میں ہی یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ ہم کہاں پر غلط ہیں۔ ہمیں اللہ کی سمجھ ہی نہیں آئی، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ اور وہ کیسے؟ سورہ فاتحہ کے ان آیتوں میں اللہ ہمیں توحید کے 3 لیولز کے بارے میں سمجھا رہے ہیں۔ سب سے پہلا لیول ہے توحید ربوبیہ، جس کا مطلب ہے دل سے یقین ہونا کہ ہر چیز اللہ کے بس میں ہے، زندگی موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اور آپ یہ توحید ربوبیہ سورہ فاتحہ کے شروع میں دیکھ سکتے ہیں، جب اللہ ہمیں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کی ہے، میری اور آپ کی نہیں، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی حاصل کیا ہے وہ صرف اسی لیے کیا ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں عقل دی، اللہ نے وہ قابلیت ہمارے اندر ڈالی، ہمارے بس کی بات نہیں تھی۔ ہم نے اگر اپنی زندگی میں دولت، گھر، گاڑی، پیسہ، یہ چیزیں بھی کمائی ہیں تو صرف اسی لیے کیونکہ اللہ چاہتے تھے ہمیں دینا، ہماری بس کی بات نہیں تھی۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں رب العالمین۔ اس کے بعد توحید کا دوسرا لیول ہے توحید اسماء و صفات، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوالٹیز، جو صفات اللہ کے اندر ہے، اس کا مقابلہ کسی اور کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا، اس کا کوئی کمپیریسن ہی نہیں۔ اسی طرح جو کوالٹیز اور صفات انسان، جنات، اللہ کے مخلوق میں ہے، ان کا کوئی کمپیریسن اللہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ ان تمام چیزوں سے بہت آگے ہے۔ اب خود سوچے، جو مالک یوم الدین ہے، جس نے قیامت کے دن ہر انسان اور ہر جن کا فیصلہ کرنا ہوگا، کیا اس کا کوئی کمپیریسن مخلوق کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اللہ ایک بادشاہ کی طرح ہے۔ یہ کمپیریسن بھی غلط ہے، کیونکہ بادشاہ بھی لوگوں کی زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ مثلاً فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ نہیں کر سکا، الٹا وہ اور اس کی پوری قوم ختم ہو گئی۔ اسی طرح نمرود بھی ایک بادشاہ تھا جس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دے گا، لیکن وہ نہیں کر سکا، الٹا وہ اور اس کی پوری قوم ختم ہو گئی۔ تو اس لیے اللہ کا کوئی کمپیریسن بادشاہ کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ کا کمپیریسن کسی چیز کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اور اس لیے اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں مالک یوم الدین، اللہ کے صفات صرف اللہ کے ہیں، بلکہ اس میں سب سے بہترین مثال اللہ کی رحمت کی ہے۔ ہم میں سے ہر انسان مہربان بھی ہو سکتا ہے اور رحم بھی دکھا سکتا ہے، لیکن اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ وہ ہے جو ہمیں روز دیتا ہے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، خوشی کے دن بھی ہمیں دیتا ہے، چاہے ہم نے کئی سال اللہ کی عبادت ہی نہیں کی۔ اللہ وہ ہے جو ہمارے کئی گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ بھی گناہ جو ہم جانتے بھی نہیں تھے کہ گناہ ہیں۔
اللہ وہ ہے جو ہمیں صرف ایک نیک کام سوچنے کے لیے بھی اجر دیتا ہے، چاہے ہمارے اندر ہمت نہیں تھی کہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ اللہ وہ ہے جو صبر سے ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ ہم کب لوٹ کے واپس اس کی طرف جائیں گے، چاہے وہ تمام جہانوں کا بادشاہ ہے اور ہم صرف ایک چھوٹے سے غلام۔ اسی لیے اللہ پھر سورت میں کہتے ہیں الرحمن الرحیم۔ یہ بہترین مثال ہے اللہ کی توحید اسماء و صفات کا۔ اور پھر توحید کا آخری لیول ہے توحید عبادہ۔ اللہ نے انسان کو اتنی قابلیت اور اتنی عقل دی کہ اس کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ کسی کے بھی آگے جھکے، بھیک مانگے، مدد مانگے یا اس کی عبادت کرنا شروع کر دے۔ آخر کار اس کو اشرف المخلوق بنانے کا کیا فائدہ اگر وہ ہر انسان ہر چیز کے سامنے جھکنا شروع ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ ہمیں پھر سورہ فاتحہ میں سمجھاتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف ایک ہی خدا ہے جو ہماری عبادت کے لائق ہے، صرف ایک خدا ہے جس کے آگے ہمیں واقعی جھکنا چاہیے، بھیک مانگنی چاہیے، مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ چاہے ہم اشرف المخلوق ہیں وہ بھی تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اب اگر ہم دوبارہ اپنے سوال کی طرف آ جائیں کہ کبھی کبھی تقویٰ اور اللہ کی محبت ہونے کے باوجود ہمارے اندر اتنی انگزائٹی کیوں ہے؟ ہم جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے دل میں سکون کیوں نہیں آتا؟ وہ اس لیے کیونکہ ہمیں توحید ربوبیہ، توحید اسماء و صفات اور توحید عبادہ کی ابھی تک سمجھ ہی نہیں آئی۔ ہم ابھی بھی لوگوں کی عبادت کرنا چاہتے ہیں جو ہماری عبادت کے لائق ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں توحید عبادہ نہیں سمجھ آئی۔ ہمارے دل میں ابھی بھی بہت زیادہ شک اور خوف ہوتا ہے کہ آگے ہماری زندگی میں اللہ بہتری کیسے لے کر آئے گا، ہماری مشکلات کیسے آسان کرے گا۔ اگر باقی انسان نہیں ہماری مدد کر سکے تو اللہ کیسے کرے گا؟ وہاں پر ہمیں توحید اسماء و صفات کی بات ہی نہیں سمجھ آئی۔ ہم ابھی بھی سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی ہمارے بس میں ہے، ہمارے کنٹرول میں ہے، جو کچھ بھی ابھی تک ہم نے حاصل کیا ہے وہ ہم نے اپنی وجہ سے حاصل کیا، کیونکہ ابھی تک ہمیں توحید ربوبیہ نہیں سمجھ آئی۔ تو اس لیے اپنی سٹریس اور انگزائٹی لیولز کو کم کرنے کے لیے توحید کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہر نماز میں ہمیں سورہ فاتحہ کو پڑھنے کا حکم دیا ہے تاکہ ہم بار بار اپنے آپ کو یاد کروا سکیں کہ اللہ کتنی زبردست ہستی ہیں۔ السلام علیکم۔